بیسکلی یعنی کہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ بہت انٹیلیجنٹ ہے, ہی از ویری ہائیلی انٹیلیجنٹ پرسن, اس کو تو سب سمجھ آ جاتی ہے فوراً. آپ سب لوگ جو ہیں, ہمارے جتنے بھی پیشنٹس ہیں, دیر آل ہائیلی انٹیلیجنٹ. ایڈکٹس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ وہ انٹیلیجنٹ تو ہوتے ہیں بٹ کیا چیز لیک کر رہے ہوتے ہیں, ایموشنل انٹیلیجنس لیک کر رہے ہوتے ہیں. یہ ڈفرینس ہوتا ہے کہ آئی کیو ہمارے پاس بے تحاشا ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس ای کیو نہیں ہوتا, جس کو ہم ایموشنل انٹیلیجنس یا ایموشنل کوشنٹ کہتے ہیں. یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے. ہم اپنے جذبات کو پہچان نہیں سکتے, ہم اپنے بتا نہیں سکتے کہ ہم ابھی کون سا فیل کر رہے ہیں ایموشن, ہم نے اس کو کیسے ایکسپریس کرنا ہے, کیسے اس کو مینیج کرنا ہے. یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوتی ہیں. کس کس کو ڈیفیکلٹی فیس آتی تھی اس چیز میں کہ اپنے ایموشنز کو مینیج کرنے میں پرابلم آتی تھی؟ ایکسپریس کرنے میں ڈیفیکلٹی آتی ہے, کنٹرول کرنے میں آتی ہے, ریگولیٹ کرنے میں آتی ہے. دوسروں کے ایموشنز کو سمجھ پانے میں ڈیفیکلٹی آتی تھی ہمیں. اگلا بھی سائلنٹ پہ جا سکتا ہے, اگلا دونوں طرف جا سکتا ہے, سائلنس میں بھی وائلنس میں بھی. ہر کسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح اس چیز کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. ہاں لیکن اگر آپ دونوں کا پیسو کمیونیکیشن سٹائل ہوگا تو مور دین لائکلی ہے کہ دونوں سائلنس میں جائیں گے, تو کبھی کمیونیکیشن ہوگی نہیں کسی بات پہ. نہ آپ اپنی فیلنگز ان کو بتا پائیں گے, نہ وہ اپنی فیلنگز آپ کو بتا پائیں گے. بیسکلی پریڈکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ایموشنز کو سمجھنا, کیونکہ کبھی کبھار ہم غلط پریڈکشن بھی دے سکتے ہیں. ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگلا بندہ ابھی جو ہے بہت ہماری بات پہ اگر ریئیکٹ نہیں کر رہا تو اس کو ہماری بات اچھی لگ رہی ہے, بٹ ہو سکتا ہے کہ اس کو اچھی نہیں لگ رہی ہوگی وہ بات. تو اس وجہ سے ان کے ایموشنز کو سمجھنا, ایمپیتھائز کرنا, ان کے شوز میں اپنے آپ کو رکھ کے کھڑا کر کے دیکھنا کہ ہاؤ آر دے فیلنگ, یہ ایموشنل انٹیلیجنس کا ایک حصہ ہے. سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ ہوتا ہے اپنی سیلف اویئرنیس کا. اس ٹائم پہ مور دین لائکلی صرف یہ ہوگا کہ مے بی دے جسٹ وانٹ سم ون ٹو لسن. ابھی ان کو اسی میں کنسولیشن ہے ان کے لیے. ضروری نہیں ہے کہ کنسول کرنا یہ ہے کہ آپ اپنے ایڈوائز دیں ان کو, آپ اپنے سجیشنز دیں ان کو کہ ایسے نہیں ایسے کر لیں, یا آپ کہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے آئی انڈرسٹینڈ, یا اس طرح کچھ. مے بی دے جسٹ وانٹ اے لسننگ ایئر, کہ اگر وہ وینٹ آؤٹ کر رہے ہیں تو بس ان کی بات سنیں اور ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, اگر آپ کنیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ ان سے کویشچن کر سکتے ہیں کہ آپ مجھے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ آپ ایکچولی میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ایکٹیو ایڈکشن میں تو یہ ہو ہی نہیں نہ سکتا. تو یہ تو میں بات کر رہی ہوں آؤٹ ڈورس میں جانے کے بعد, جب آپ ایکٹیو فیز میں نہیں ہیں. اب ان چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ایکٹیو ایڈکشن میں ڈرگس نے ہمارے برین کا کنٹرول لیا ہوتا ہے. تو اس ٹائم پہ تو ہمیں بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کیا محسوس کریں, ہمیں اتنا نہیں پتہ ہوتا کہ واٹ وی آر فیلنگ. تو اگلے بندے کی تو بات بڑی دور چلی جاتی ہے نا کہ اگلا بندہ کیا محسوس کر رہا ہے. ہم سمپتھائز تک نہیں کر پاتے اس ٹائم پہ. اینڈ سمپتھی از ناٹ کنسیڈرڈ اے ویری گڈ تھنگ. سمپتھی جو بس پٹی ہے کہ ٹھیک ہے اوپر اوپر سے ہاں بہت برا ہوا آپ کے ساتھ, بٹ ایکچولی میں کنیکٹ کر پانا, ایکچولی میں سمجھ پانا, ایمپیتھائز کر پانا, دیٹس دا ٹرو تھنگ, دیٹس دا ایکچوئل تھنگ. آسک کویشچنس انسٹیڈ آف آپ زیادہ بولیں, آپ زیادہ باتیں کریں ان کے ساتھ. کویشچنس پوچھیں, لیٹ دیم ٹاک مور. اگر ان کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے اور آپ کو نہیں سمجھ آ رہی, آپ نہیں کنیکٹ کر پا رہے, تو آپ ان سے کویشچن کریں کہ کین یو ایکسپلین اٹ اے بٹ فردر, تھوڑا سا میرے لیے اور ڈم ڈاؤن کر کے مجھے بتا دیں کہ میں کنیکٹ کر پاؤں, میں سمجھ پاؤں. انسٹیڈ آف کہ ہم پہلے ہی ان کی بات سن کے ہم سیدھا سجیشنس دینا شروع کر دیں. ان کو صرف آپ کی طرف سے ایک لسننگ ایئر چاہیے فار ناؤ. انہوں نے آپ سے ڈسکشن بھی کی تھی کہ شی وانٹس یو ٹو بی دیئر فار ہر, جسٹ دیٹ, کہ بس بات سنیں اور کنیکٹ کریں. اور اس میں ان کو زیادہ اچھا محسوس ہوگا اگر آپ واقعی میں یہ شو کرائیں گے ان کو کہ میں بات آپ کی سمجھنا چاہ رہا ہوں, انسٹیڈ آف کہ رائٹ اوے ہم کوئی ان کو ایڈوائس دینا شروع کر دیں. وہ کسی کو بھی پسند نہیں ہوتا. پہلے سب چاہتے ہیں کہ ہماری بات سمجھی جائے, سنی جائے, کنیکٹ کیا جائے, پھر ایڈوائس آئے, کیونکہ ایڈوائزز تو تمام دنیا دیتی رہتی ہے. کوئی اچھے ایڈوائز ہوتے ہیں, کوئی برے ایڈوائز ہوتے ہیں. آپ جس کے پاس بھی جائیں گے اپنی پرابلم بتائیں گے, ہر کسی کا کوئی نہ کوئی ڈفرینٹ ایڈوائز ہوگا. نہیں یہ نہیں کہنا کہ ہاں جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, آپ نے کہنا ہے کہ آئی انڈرسٹینڈ ویئر یو کمنگ فرام, پھر اپنا ڈفرینس آف اوپینین ان کے سامنے رکھیں. انڈرسٹینڈ کریں کہ آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ کس سائڈ سے یا کس وجہ سے اس طرح کی بات کرنی ہے, بٹ میرا اوپینین اس میں ڈفرینٹ ہے اور آپ مجھ سے ڈس ایگری بھی کر سکتی ہیں اس چیز میں. اس طریقے سے بات کرتے ہیں. اس حد تک چلے گئے نا کہ ہم سوری ٹو سے ایک ذرا روبوٹک سینس میں چلے گئے ہیں. یہ آپ خود بھی نوٹس کرتے ہوں گے. تو وہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ آپ ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دینے کی طرف زیادہ جا رہے ہوتے ہیں, تو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس نہیں دینی. آپ ان کے بیٹے ہیں, آپ نے ان کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. تو آپ لوگوں کا رشتہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے.
اٹس اے مدر سن ریلیشن شپ نا, تو اس میں آپ کو اس طریقے سے کنیکٹ کرنا ہے. تو تھوڑا سا یس کیئرفل رہنا ہے ہمیں, ہم نے کسی کو پرووک نہیں کرنا, کسی کی فیلنگس کو ہرٹ نہیں کرنا, بٹ اگر سمجھنے کے لیے آپ کو کویشچنس پوچھنے پڑ رہے ہیں تو دیٹس اے گڈ تھنگ. کویشچنس کریں. جب ہمیں ایز کاؤنسلرس کسی کی سمجھ نہیں آتی تو ہم بھی کویشچنس کرتے ہیں, ہم موٹیویشنل انٹرویوئنگ کرتے ہیں, ہم پوچھتے ہیں WH کویشچنس, who, what, why, where, what are emotions, کہاں سے آتے ہیں ویسے ایموشنز. یہ چیز ہم اتنی ڈسکس کر چکے ہیں, یہ تو لیمن ٹرمز میں ہم بات کرتے ہیں نا کہ دل سے ایموشنز آتے ہیں, برین سے آتے ہیں. ایموشنز جو ہیں وہ مینلی ہمارے دماغ میں ہوتے ہیں, بیکاز سارا کچھ دماغ سے ہی آ رہا ہوتا ہے. ہماری سوچیں, ایموشنز, ہمارے بیہیویئرس, یہ سب کچھ جو ہے ہمارا برین کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. ہارٹ تو ایک آرگن ہے جو ایک بیسکلی بلڈ کو پمپ کرتا ہے, اٹس کیپنگ اس الائیو. جو مین چیزیں ہیں یہ لیمن ٹرمز میں کہا جاتا ہے ضرور کہ جی ایموشنز جو ہیں وہ دل میں پائے جاتے ہیں, بٹ ایکچولی میں وہ آپ کے برین میں پائے جاتے ہیں. برین میں کون سے حصے میں پائے جاتے ہیں؟ لمبک سسٹم کے اندر ایک چیز ہوتی ہے, وہ کیا ہوتی ہے؟ امیگڈلا, جو وہ بادام کی شکل کا ایک چھوٹا سا ہمارے برین میں ایک چیز پائی جاتی ہے, وہاں پہ ایموشنز جنریٹ ہوتے ہیں اور وہاں سے ہی ہمارے ایموشنز باہر آتے ہیں, اور پھر وہ کہیں نہ کہیں جو ہے ہمارے آگے مینیفیسٹ ہوتے ہیں, اس سے ہماری فیلنگس بنتی ہیں. ایموشن ہم محسوس کرتے ہیں, جو ایموشن ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں نا وہ فیلنگ ہوتی ہے. ایموشن پیچھے فزیولوجیکل اتار چڑھاؤ کیمیکلس کا اوپر نیچے ہوتا ہے. ایموشنز جو ہیں اٹس اے نیچرل انسٹنکٹیو اسٹیٹ آف مائنڈ ڈرائیونگ فرام ونز سرکمسٹانسز, موڈ اور ریلیشن شپس. یعنی کہ آپ جس سچویشن میں ہیں اس سچویشن میں ڈفرینٹ موڈز آئیں گے, جو سرکمسٹانسز ہیں آپ کے, آپ کا جس ٹائپ کا بھی موڈ ہے. موڈ ایک چیز ہے کہ جب زیادہ دیر کے لیے کوئی چیز پرسسٹ کر رہی ہوتی ہے نا, ایموشن, ایک ایموشن زیادہ دیر کے لیے پرسسٹ کر رہا ہے تو وہ ایک موڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو اف یو آر فیلنگ ون تھنگ فار ملٹیپل آورس, یعنی کہ آپ 5-6 گھنٹے ایک ہی چیز فیل کر رہے ہیں تو وہ آپ کا موڈ ہے. ایموشن جو ہے وہ آتا ہے پھر چلا بھی جاتا ہے, آتا ہے پھر چلا بھی جاتا ہے. جو وہ پکا ہو جائے تو وہ ایک موڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم موڈ ڈس آرڈر کہتے ہیں اس کو, کہ آپ ایک ہی طرح کا موڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں. بائیپولیرٹی میں, ڈپریسو موڈ میں آپ ڈپریشن زیادہ فیل کر رہے ہوتے ہیں. اور ایلیویٹڈ موڈ, جب ایلیویٹڈ ہمارا مینیا چل رہا ہوتا ہے تو مینیا میں ہم بہت خوش محسوس کرتے ہیں, بہت اینگری محسوس کرتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے, اگر ہم نے اس کو ڈائگنوز کرنا ہے تو ایٹ لیسٹ 1 مہینے تک کے سمٹمس پرسسٹ کرنے چاہیے, بٹ اٹ کین گو اپ ٹو 6 ایز ویل, 6 months, اس سے بھی تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی اسٹیٹ پہ, اور کوئی انٹروینشن بیچ میں ہوا یا نہیں ہوا, کوئی مداخلت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, روکا گیا ہے, کوئی میڈیسن دی گئی ہے, کوئی بیچ میں ٹریٹمنٹ کرایا گیا یا نہیں کرایا گیا. کچھ پازیٹیو ایموشنز یہ لکھے ہیں: ہیپینیس, لو, جوائے, سیٹسفیکشن, سیرینٹی, کنٹینٹمنٹ. اور نیگیٹو ایموشنز جو ہیں وہ فیئر, اینگر, ڈسگسٹ, ریج, لونلینس, انوائنس, چڑچڑا پن, یہ جو تمام چیزیں ہیں. ملینکلی یہ سیڈنس کی ایک آگے اسٹیج ہوتی ہے. جب سیڈنس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے نا تو تب یہ ایک اسٹیٹ آتی ہے, ملینکلی اس کو کہتے ہیں ہم. میلنکولیا کہا جاتا تھا پہلے ڈپریشن کو. تو ڈپریشن کے جو آپ کے سمٹمز ہوتے ہیں نا زیادہ تر وہ میلنکلی میں بھی پائے جاتے ہیں. ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم انفارمیشن لیتے ہیں اپنے ایموشن سے اور دوسروں کے ایموشن سے, اور پھر ہم اس نالج کو اس سچویشن میں اپلائی کرتے ہیں تاکہ ہم ایک اچھی کانورسیشن کر سکیں یا ایک اچھا ہم آگے رزلٹ پیش کر سکیں. جب ہمیں یہی پتہ نہیں ہوگا کہ اس وقت ہم ابھی کیا محسوس کر رہے ہیں, اور ہمیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اگلا بندہ کیا محسوس کر رہا ہے, تو ہم کچھ غلط باتیں کہہ جاتے ہیں. اب فار ایگزامپل ایموشنل انٹیلیجنس یہ ہوگی کہ اس چیز کو گیج کر پانا کہ ابھی اگلا بندہ جو ہے اس کی ریسنٹلی جاب گئی ہے تو وہ ابھی اچھے موڈ میں نہیں ہوگا. وہ یہ نہیں چاہے گا کہ آؤ ریسٹورینٹ پہ چلتے ہیں, کچھ کھانے چلتے ہیں, یا کوئی نئی پلیس ٹرائی کرنے چلتے ہیں. اس کا بھی برا فیس چل رہا ہے, اس کے پاس ابھی پرابیبلی پیسے نہیں ہیں بیکاز اس کی جاب چلی گئی ہے, تو ہی از ٹرائنگ ٹو سیو اپ, ہی از ٹرائنگ ٹو سرچ فار اے نیو جاب. اور ہم اس پوائنٹ پہ جا کے جو ہے اس کے ساتھ خوش, یعنی کہ اس طرح کی باتیں کریں کہ چلو آؤ چلتے ہیں ریسٹورینٹ پہ, کرتے ہیں, تو وہ ہماری ایموشنل انٹیلیجنس نہیں ہے اس ٹائم پہ. پھر ہم اس کے ایموشن کو سمجھ ہی نہیں پا رہے. یا اگر کوئی لاس سے ابھی گزرا ہے, کوئی ان کا لوڈ ون جو ہے اس کی انفارچونیٹلی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور ہم جو ہیں وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ ایمپتھائز کرنے کے بجائے خوشی خوشی بات کر رہے ہیں, ان سے ہنس رہے ہیں, تو آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ اگلا بندہ اس کو بہت برا فیل کرے گا, کہے گا کہ اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ابھی ایک یعنی کہ ابھی آئی لاسٹ سم ون, اور یہ آ کے میرے ساتھ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, ٹرپ کی بات کر رہے ہیں کہ چلو ادھر چلتے ہیں.
تو اس ٹائم پہ ان کو وہ نہیں چاہیے ہوتا کہ آپ ان کو کوئی ڈسٹریکشن پرووائڈ کریں. اس ٹائم پہ ان کو صرف اتنا چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی بس سن لے ان کی بات. جو گریف سے کوئی گزر رہے ہوتے ہیں تو صرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ فی الحال بات سن لی جائے, سمجھ لی جائے کہ ٹھیک ہے آئی انڈرسٹینڈ. یا ہم اگر خود اس چیز سے نہیں گزرے ہوئے تو ہم ابھی انڈرسٹینڈ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیا محسوس کر رہے ہوں گے. تو ہم اس چیز میں آ جائیں کہ ہم سمجھیں کہ وہ محسوس کیا کر رہے ہیں. تو ون آف اٹس کی اسٹرینگتھس از انیبلنگ اس ٹو سینس اینڈ یوز ایموشنس ان آرڈر ٹو مینیج سچویشنز بیٹر. جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ایموشنس کو کیسے مینیج کرنا ہے, ایموشنس کو کیسے ریگولیٹ کرنا ہے اور سمجھ جائیں گے تو سچویشنس کو اچھے سے ہینڈل کر پائیں گے. اب اگر اگلا بندہ غصہ کر رہا ہے اور ہماری ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ ابھی ہمیں نہیں بتا پا رہی کہ اگلے بندے کو غصہ چڑھ رہا ہے, تو ہم کنٹینیوسلی بات کرتے چلے جائیں گے, اگلے کو اور غصہ چڑھتا چلا جائے گا until something happens. وہ فزیکلی اگریسو ہو جائے, وربلی ابیوسو ہو جائے. تو ایموشنل انٹیلیجنس یہ ہوگی کہ پہلے سے سمجھ آنا کہ اب بات خراب ہو رہی ہے. تو پھر وہ جو کروشل کانورسیشن کا ایک باقاعدہ پرنسپل ہے کہ یو میک دا کانورسیشن سیف, پھر آپ سیف ایگزٹ نہیں لیتے ہیں اس ٹائم پہ, تو وہ چیز جو ہے آپ اپلائی کرتے ہیں. کروشل کانورسیشن جو ہے اس میں آپ کو بار بار آنا پڑتا ہے, ایک دفعہ میں نہیں حل ہوتا. یو ہیو ٹو ہیو دیٹ کانورسیشن ملٹیپل ٹائمس. آپ کے ساتھ, سب کے ساتھ ملٹیپل ٹائمز ایک ہی بات ہو رہی ہوتی ہے نا کہ زندگی کو کیسے سنوارنا ہے, لائف اسٹائل اسکل سیکھیں, اچھی زندگی چلانی ہے آپ نے. ہائی اسٹیکس ہوتے ہیں اس میں, بالکل ہوتے ہیں. تو ہمیں لگتا ہے کہ ایک دفعہ بات خراب ہو گئی ہے تو اب پھر سے بات ہو نہیں سکتی ہے, بٹ دا تھنگ از کہ بات پھر سے ہو سکتی ہے, بٹ اس کو طریقے سے بات کریں گے تو پھر بات ہو سکتی ہے. ایموشن بھی ہو سکتا ہے بٹ اٹ کین آلسو بی اے اسٹیٹ آف مائنڈ, بیکاز سم ٹائمز سم پیپل کسی کوئی ایسی سچویشن نہیں ہوتی اور اس میں ان کو برین فاگ اور اس ٹائپ کی چیزیں بھی, ہاں اس سینس میں وہ کنفیوژن ہو جائے گا پھر. لیکن اگر کوئی ایسا کانفلکٹ نہیں ہے اور آپ بیٹھے بیٹھے جیسے زون آؤٹ ہو گئے ہیں یا آپ برین فاگ آ گیا, جیسے آ جاتا ہے اکثر جب ہم ایبسٹیننس کی طرف جاتے ہیں, ریکوری میں جاتے ہیں, تو شروع میں برین فاگ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, سمجھ نہیں آ رہی ہوتی چیزوں کی, بار بار سنے بھی تو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, رجسٹر نہیں کر پاتے, تو ایک اسٹیٹ آف کنفیوژن ہوتی ہے. اٹ از ون آف دا پوسٹ ایکیوٹ وڈرالس. تو 6 months to 2 years اس کی ڈیوریشن ہوتی ہے, اور اگر آپ ساتھ ساتھ اپنے پوسٹ ایکیوٹ وڈرالس کو مینیج کرتے چلے جائیں گے تو یہ جلدی ختم بھی ہو سکتا ہے. پوسٹ ایکیوٹ وڈرالس کو لائف اسٹائل کے تھرو اس کو جو ہے ہم نے مینیج کرنا ہوتا ہے. ہم نے ٹائم پہ سونا, ٹائم پہ اٹھنا, اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا, میڈیکیشنس لینا, بیسکلی ایک اسٹیبلٹی کی سائڈ پہ آنا اور اسٹیبلٹی کی سائڈ سے پھر آگے بڑھتے چلے جانا, اچھی زندگی کا اختیار لینا. تو اس سے آپ پوسٹ ایکیوٹ وڈرالس کو مینیج کر سکتے ہیں. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. یہ کچھ چیزیں ہیں جو ایموشنل اس میں انٹیلیجنس میں آتی ہیں. سب سے پہلا ہے کہ ہم سیلف ریگولیشن پہ کام کرتے ہیں, یعنی کہ ہم اپنی سیلف اویئرنیس کرتے ہیں کہ ابھی ہمارا اپنا پرسنل پرپز کیا ہے, ٹھیک. اور پھر ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں, اپنی فیلنگس کو سمجھتے ہیں, کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم اپنی فیلنگس ایکسپریس بھی نہیں کر پا رہے ہوتے, ہم نہیں بتا پا رہے ہوتے کہ ہم کیا محسوس کر رہے ہیں. سب سے پہلے سیلف اویئرنیس, یعنی کہ اپنے بارے میں پتہ ہونا بہت ضروری ہے. سیلف اویئرنیس ایموشنل ریگولیشن کا بھی پارٹ ہے, جیسے ہم نے پڑھا تھا کچھ ویکس بیک کہ سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے. آہستہ آہستہ پرپز چینج بھی ہوتا چلا جاتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی پرپز رہے آپ کی زندگی میں. ود ٹائم جیسے جیسے آپ
ڈفرینٹ فیزز آف لائف میں جاتے ہیں تو پرپز چینج ہوتا چلا جاتا ہے. اب جیسے مراد صاحب آپ کا پرپز ریکوری کے ساتھ ساتھ کوئی فیملی اورینٹیڈ بھی ہو سکتا ہے, ہیلدی لائف یا بچوں کو اچھی لائف پرووائڈ کرنا, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ود ڈفرینٹ فیزز آف لائف ڈفرینٹ پرپزز آتے ہیں. اٹس آل اباؤٹ سرچنگ, بیٹھ کے سوچنا کہ وٹ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ ٹو می. اپنے آپ کو کویشچن کرتے ہیں کہ رائٹ ناؤ ابھی سب سے زیادہ ضروری میرے لیے کیا ہے. پرسنل پرپز, نوئنگ یور سیلف, اپنی فیلنگس کا پتہ لگانا, یہ سیلف اویئرنیس میں آتا ہے. پھر سوشل ریکگنیشن آتی ہے. سوشل ریکگنیشن مطلب کہ اگلے لوگ کیا محسوس کر رہے ہیں. ایمپتھائز کر پانا یعنی کہ اپنے آپ کو دوسروں کی جگہ پہ کھڑا کر کے سمجھ پانا کہ وہ اس سچویشن میں کیا محسوس کر رہے ہیں. اگر ہماری فیملی ہم سے بات کر رہی ہے اور وہ بہت رو رہے ہیں تو اس چیز کو سمجھیں کہ وہ کس وجہ سے رو رہے ہیں ہم سے بات کرتے ہوئے, کس وجہ سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے. کیا اس میں میرا کوئی رول ہے یا کیا اس میں میری بیماری کا کوئی رول ہے, اس چیز کو سمجھنا. کنیکٹ کر پانا, ایک لیڈرشپ کی طرف بڑھنا, یعنی کہ اچھے لیڈرشپس لیڈرس کیا کرتے ہیں, باس حکم دیتا ہے, لیڈر لیڈ کرتا ہے, تو لیڈ بائی ایگزامپل چل رہا ہوتا ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں ریزوننٹ لیڈرشپ کی سوشل اویئرنیس میں تو ہم اس چیز کی بات کریں کہ آپ ان کو کر کے دکھائیں کہ آپ ان سے کیا چاہتے ہیں. وہ جو بات ہے نا کہ وی ٹیچ پیپل ہاؤ ٹو ٹریٹ اس, کہ اگر آپ کو رسپیکٹ چاہیے تو پھر آپ کو رسپیکٹ دینی بھی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ رسپیکٹ نہ دیں اور آپ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کو رسپیکٹ ملتی رہے. اور آپ جس طرح کا بیہیو کریں گے اگلا بندہ بھی آپ کے ساتھ اسی طریقے سے بیہیو کرے گا. تو اگر آپ اچھا بیہیو کریں گے ان کے ساتھ تو نیچرل سی بات ہے کہ اگلا بندہ بھی آپ کے ساتھ بہت اچھے سے بیہیو کرے گا اور آپ کی تمام باتوں کو سمجھے گا. تو وی ٹیچ پیپل ہاؤ ٹو ٹیچرس والا جو پرنسپل ہے کہ وی لیڈ بائی ایگزامپل, کہ ہم کیا چاہتے ہیں, ہم کس طرح کا ان سے کس طرح کا ریئیکشن جو ہے وہ چاہتے ہیں. اگر تو ہم چاہتے ہیں کہ اچھا ریئیکشن ہو تو پھر ہمیں بھی اچھا ایکٹ کرنے کی ضرورت ہے اس میں. پھر سیلف ریگولیشن آتی ہے جس میں ہم سیلف مینجمنٹ کرتے ہیں, اپنے ایموشنس کی مینجمنٹ, اپنا سیلف کنٹرول, موڈس کو مینیج کرنا, ٹرانسفارمیشن کی طرف جانا. کہ اگر ہمارا پہلے جو ہے ایموشنل کنٹرول نہیں ہوتا تھا تو اب ایموشنل کنٹرول کی طرف بڑھنا. ایموشنل کنٹرول کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں, اٹس ون آف دا ایگزیکٹو اسکلس. ایک برڈز آئی ویو لینا, برڈز آئی پرسپیکٹیو لینا کسی چیز پہ, سیلف اویئرنیس, سوشل اویئرنیس, کوگنیٹیو ری اپریزل, اڈیپٹیبلٹی, یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ایموشنل ریگولیشن کی چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ سیلف مینجمنٹ میں وہ چیزیں اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں, سیلف کنٹرول کی طرف بڑھتے ہیں. سیلف ریگولیشن اوور آل اپنے آپ کو ریگولیٹ کرنا. موڈس کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں, بہت ایزی طریقہ کیا ہے موڈ کو مینیج کرنے کا جو سب کر سکتے ہیں. یو ڈونٹ نیڈ ٹو ہیو اے اسکل فار اٹ. واک اینڈ ایکسرسائز, سب سے ایزیسٹ وے ٹو مینیج یور موڈ از ٹو ڈرنک واٹر اینڈ واک. سمپل. آپ اگر واک کر لیں گے نا تو آپ کا موڈ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا. لائف اسٹائل کو صحیح رکھنا, شاور لے لیں, اپنے لائف اسٹائل کو ٹھیک رکھنا, یعنی کہ ٹائم پہ اٹھنا, ٹائم پہ سونا, کھانا اچھا کھانا, اپنے آپ کو ڈپرائیو نہیں کرنا, کہ اپنے آپ کو اسٹارو نہیں کرنا. اس کے علاوہ واک کرنا, ایکسرسائز کرنا, لوگوں سے بات چیت کرنا, وینٹ آؤٹ کرنا اپنی فیلنگس, وہ تمام چیزیں آپ کے موڈ مینجمنٹ میں آتی ہیں. لاسٹ جو چیز ہے وہ سوشل ریگولیشن ہے کہ آپ ایک کولیبریٹیو کانورسیشن کرتے ہیں. یہ وہ بات ہے کروشل کانورسیشن والی جو آپ کہہ رہے تھے نا, اس میں بھی آتی ہے. لیکن اس میں صرف سوشل اویئرنیس میں صرف یہ انڈرسٹینڈ کرنا کہ وہ کر کیا رہے ہیں, کیا محسوس کر رہے ہیں, وہ وٹ آر دے فیلنگ, ان کی فیلنگس کو انڈرسٹینڈ کرنا. اگر اس پہ جب ایکشن لیں گے تو وہ سوشل ریگولیشن کا پارٹ آ جائیں گے کہ اس میں کولیبریٹیو کانورسیشن یا کروشل کانورسیشن کرنا, اب لرن کرنا دوسروں کے بارے میں, ان کو کوچنگ کی طرف تھوڑا سا جانا, اور بلڈنگ ٹیمز اینڈ الائنس. بڑا مشکل ہوتا ہے بلڈنگ ٹیمز اینڈ الائنس. فیملی اور پیشنٹ کی آپس میں ٹیم بڑی مشکل سے بنتی ہے. جب آتے ہیں تو بہت فریگمنٹڈ ہوتے ہیں, فیملی کسی اور ٹیم پہ ہوتی ہے, پیشنٹ کسی اور ٹیم پہ ہوتا ہے, اور بیچ میں کاؤنسلر ہوتے ہیں اور سننے کو یہ مل رہا ہوتا ہے کہ آپ ان کی ٹیم پہ, آپ ان کی ٹیم پہ. کاؤنسلر کو اکثر اوقات یہ کہا جا رہا ہوتا ہے پیشنٹس کی طرف سے کہ آپ فیملی کی ٹیم پہ ہیں, اور کبھی کبھار ہمیں فیملیز بھی کہہ دیتی ہے کہ آپ پیشنٹ کی سائڈ پہ ہیں. ہمارا کام ایز اے کاؤنسلر تو نیوٹرل رہنا ہے, ہم نے دونوں سائڈس کو سننا ہے اور جو کریکٹ وے ہے اس سے اس کو ڈیل کرنا ہے. تو ایک ٹیم الائنس فارم کرنا بہت ضروری ہے سوشل ریگولیشن میں. فیملی اور پیشنٹس کیسے ایک ٹیم بن سکتے ہیں, گولز الائن کر کے, ٹھیک ہے, انڈرسٹینڈنگ سے, کامن پرپز ڈھونڈ کے. یس, میوچل پرپز,
म्यूचुअल रिस्पेक्ट, क्रूशल कॉन्वर्सेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं, अगर आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेंगे ना कि आप कौन से अभी स्टेज पे चल रहे हैं और फैमिली की स्टेज पे चल रही है, एंड देन यू बोथ कैन वर्क टुगेदर टू कम ऑन अ सेम पेज, सेम स्टेज पे, तो वो भी एक लीडरशिप या अलायंस फॉर्म करना है, कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है। देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस क्या बताता है? अंडरस्टैंडिंग आवर इमोशंस एंड अंडरस्टैंडिंग अदर्स इमोशंस। जब आप दूसरों के इमोशंस और उनकी स्टेट्स को समझ आएंगे तो नेचुरल सी बात है कि बातचीत करने से म्यूचुअल पर्पस निकल आता है, एक पूल ऑफ मीनिंग में से आप म्यूचुअल पर्पस ढूंढ सकते हैं। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप इमोशनल इंटेलिजेंस में जा सकते हैं। हमने सुनना सिर्फ फॉर द सेक ऑफ आंसरिंग बैक नहीं सुनना होता, हमने सुनना फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। सुनना यानी समझने के लिए सुनना चाहिए, ना सिर्फ जवाब देने के लिए सुनना चाहिए। अक्सर औकात हम सिर्फ जवाब देने के लिए सुन रहे होते हैं, ऐसे ही है क्योंकि दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, एकदम से बीच में दूसरी चीज़ आ जाती है जो टोटली अनरिलेटेड होती है। तो क्या करें इसका हल? पहले उनकी बात पूरी तरह सुने, उनकी बात के साथ कनेक्ट करें, बात को समझें, फिर जवाब दें। इस चीज़ पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है कि अगर आप ट्रूली फैमिली के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो पहले उनकी बात को अच्छे तरीके से सुने, वो भी आपकी बात को अच्छे तरीके से सुनेंगे। बिल्कुल मुश्किल होता है, इसी वजह से तो अपनी फीलिंग्स बताते हैं ना उनको कि जी मुश्किल हो रहा है, तो आपको मदद करेंगे उसमें। हाँ नहीं लगता दिल, इस वजह से फैमिली आपके साथ होती है। फैमिली इस इलाज में से क्यों गुजरती है कि आपको सपोर्ट कर सके ना आउटडोर्स में। तो आप अपनी फीलिंग्स उनको बताएं कि दिल नहीं लग रहा, तो फैमिली आपको हेल्प कर सकती है उसमें किसी तरीके से कि क्या करने की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए। कोई एक्टिविटीज़ ढूंढे घर में रह के करने वाली। तो थोड़ा सा अपने अंदर भी ये लेके आना है कि हमने सुनना है तो सिर्फ समझने के लिए सुनना है, जवाब जो है समझने के बाद देंगे, पहले नहीं सोच लेंगे जवाब कि अभी मैं बात कर रही हूँ और आपके दिमाग में ऑलरेडी एक आंसर फॉर्म हो रहा है, आप मेरी पूरी बात कभी सुन नहीं पाएंगे और मेरी पूरी बात कभी समझ नहीं पाएंगे इस तरीके से। दिस इज़ नॉट लैक ऑफ पेशेंस, ये एक नेचुरल हमारा लिसनिंग स्टाइल भी होता है। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास लगाया। ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।